حاضرین گرامی، بحمداللہ ہماری انجمن کا پروگرام اختتام پذیر ہو چکا، اور ہم چاہتے ہیں کہ مقرر خصوصی اور ہم سب کے معزز و مکرم مہمان مفسر قرآن حضرت سید مولانا محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم کے خطاب سے مستفید ہوں، جن کے پند و نصائح اور سود و گداز بھرے کلمات سننے کے لیے ہم تمام سامعین بڑے ہی منتظر رہتے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت والا سے التماس کرتا ہوں کہ اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نصائح کا انہیں ہے انتظار۔ حضرت والا ہم سب کو اپنے مفید پند و نصائح سے مستفید فرمائے اور پیش کردہ پروگرام کی کمیوں پر نشاندہی فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بچوں ذرا تم لوگ میری ایک بات سنو، سب بچے غور سے میری ایک بات سنیں، ادھر دیکھو میری طرف۔ اب بتلاؤ تم میں سے کون کون اخیر تک بالکل چپ بیٹھ سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتلاؤ۔ سچ بول رہے ہو؟ اب دیکھیں گے کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل خاموش بیٹھو۔ جو بالکل خاموش رہے گا اللہ کے یہاں اس کو پہلے درجے کا انعام ملے گا، جو بولے گا وہ انعام سے محروم ہو جائے گا۔ بس ہاتھ نیچے کر لو۔ بہت اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ، دیکھیں کتنا کہنا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بہت کام لے، ان کو زندگی میں اور آخرت میں خوب خوب کامیابیوں سے نوازے۔ اب بالکل خاموش رہو اور توجہ کے ساتھ بات سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین ہمدردی اور خیر خواہی کا نام ہے۔ ہمارے سب سے بڑے ہمدرد تو ہمارے رب اللہ ہیں۔ اللہ کو اپنی ساری مخلوق سے بے پناہ محبت ہے، اور انسان تو اللہ کی بہت پیاری مخلوق ہے۔ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا فرمایا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو بڑی خصوصی توجہ سے اور خاص محبت کی نظر ڈال کر پیدا کیا۔ مخلوق تو ساری اللہ کی ہے، اس کی پیدائش میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو پیدا کرنے کی نسبت اپنی طرف کی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں انسان کی تخلیق مکمل کر لوں، اور انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے جو روح ڈالی، اس کو اس آخری درجے کی عزت عطا فرمائی پروردگار عالم نے کہ اس روح کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کے اندر اپنی روح کا ایک حصہ ڈال دوں۔
اگر قرآن پاک میں توحید کا بیان بالکل واضح نہ ہوتا اور بار بار دو ٹوک انداز میں شرک کی مکمل تردید نہ ہوتی تو شاید اس جملے سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے غلط فہمیوں کے تمام دروازے بند کر دیے، اور سب کو معلوم ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کا کوئی باپ نہیں، اللہ تعالیٰ کے اجزاء نہیں ہوتے الگ الگ، اللہ کا جسم نہیں ہے، کسی چیز سے اللہ کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی، لیس کمثلہ شیء۔ تو یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ میں نے انسان کے جسم میں اپنی روح ڈالی ہے، اس بات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخری درجے کی عزت عطا فرمائی ہے۔ تو جب اللہ نے ہر چیز کا انتظام کیا ہے، آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا پودا ان انتظامات کے بغیر تناور درخت نہیں بن سکتا جو انتظامات اس کے لیے اللہ کی طرف سے کیے گئے۔ اس کو سورج کی گرمی بھی چاہیے، چاند کی ٹھنڈک بھی چاہیے، ہواؤں کی لطافت بھی چاہیے، پانی کی تراوٹ بھی چاہیے، اس کو گرمی کی بھی ضرورت ہے، سردی کی بھی ضرورت ہے، بعض پودوں کو تو اولوں کی اور برف باری کی بھی ضرورت ہے۔ سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، اور اس لیے کیے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جس کے بارے میں خود باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کے بچوں کو ہم نے بہت عزت دی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی ہو یا سمندر، سب جگہ ان کو بہت سارے تصرف کے مواقع دیے ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے کھانے کے لیے ہم نے بہت پاکیزہ چیزیں پیدا کی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بہت ساری مخلوقات کے مقابلے میں ان کو بہت اونچا درجہ دیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے مناسب انتظامات کیے ہوں، اور انسان جس سے اللہ کو دوسری تمام مخلوقات کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت ہے، اس مخلوق کے لیے اللہ نے انتظام نہ کیے ہوں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ بچوں، تم لوگ اپنا وعدہ بھول گئے، یاد ہے نا؟ چپ بیٹھو تھوڑی دیر، میں بار بار تم کو اپنا وعدہ یاد دلاتا رہوں گا تاکہ تم زندگی بھر وعدہ پورے کرنے کے عادی ہو جاؤ۔ یہ تمہارا امتحان ہے، بولنا نہیں ہے۔ جو خاموش رہے گا وہ پاس ہو جائے گا، جو بولے گا وہ فیل ہو جائے گا۔ بتاؤ کس کو فیل ہونے کا شوق ہے؟ نہیں، ماشاءاللہ ایک بھی نہیں ہے، سب کو پاس ہونے کا شوق ہے نا؟ تو بس جو چپ رہے گا وہ پاس ہوگا، جو بولے گا وہ فیل ہو جائے گا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی ہر ضرورت کا انتظام کیا ہے، انسان کی بھی ضروریات کا انتظام کیا۔ ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں، ہر چیز کی ضرورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں میں۔ مجھے کہیں سفر میں جانا تھا، میں خود ہی اپنا خادم ہوتا تھا اور خود ہی اپنا ڈرائیور بھی ہوتا تھا۔ تو میں گھر میں تیاری کر رہا تھا، میرے ایک بیٹے جو اب ماشاءاللہ عالم اور مفتی ہیں، وہ چھوٹے تھے۔ میں نے کہا بیٹا جاؤ گاڑی کا بونٹ کھول کے اس میں ذرا پانی ڈالتا ہوں۔
وہ گئے, انہوں نے بونٹ کھولا اور جو انجن آئل کا ڈبہ ہوتا ہے اس کو کھول کے پانی بھر دیا. اس گاڑی کو تو ہمیں گیریج بھیجنا پڑا, دوسری کرائے کی گاڑی منگائی, اس سے سفر کیا. تو آپ دیکھیں پانی گاڑی کی ضرورت ہے, لیکن وہ ہر جگہ نہیں ڈالا جا سکتا. آئل بھی گاڑی کی ضرورت ہے, لیکن وہ بھی ہر جگہ نہیں ڈالا جا سکتا. تو ایک گاڑی کے اندر مختلف چیزوں کی ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں, اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام بھی الگ الگ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا تو کائنات کے ہر حصے کی ہر ضرورت کا اللہ نے انتظام فرمایا, لیکن کائنات کے ہر حصے کی ضرورت ایک جیسی نہیں ہے. اور جب ضرورتیں ایک جیسی نہیں ہیں تو ان کے انتظامات بھی ایک جیسے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کمال ربوبیت ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ضرورتیں الگ الگ پیدا کی ہیں, انتظامات بھی الگ الگ کیے. یہ الگ الگ انتظامات اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں, یہ اللہ کی مجبوریاں نہیں ہیں. ایک انسان کو عمارت بنانی ہو تو اسے باقاعدہ سول انجینئرنگ پڑھنی پڑتی ہے. اساتذہ کے پاس رہ کر مخصوص کالج کے ماحول میں تعلیم حاصل کر کے اور پھر سند لینے کے بعد کچھ دن ماہرین کی تربیت میں رہ کر کام سیکھنا پڑتا ہے, تب جا کر انسان ایک عمارت بنانے کے قابل ہوتا ہے. یہ عمارت بھی تو کسی انجینئر کی ہی نگرانی میں بنی ہوگی. تو وہ انجینئر صاحب پیدائشی انجینئر نہیں تھے, انہوں نے باقاعدہ اس ہنر کو, اس فن کو سیکھا تھا. ہنر تو اللہ کا بنایا ہوا ہے. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کا یہ انتظام کیا. لیکن شہد کی مکھیاں جو چھتا بناتی ہیں, اور پوری دنیا میں جہاں بھی مکھیاں چھتا بناتی ہیں, ہر چھتے کے ہر خانے کا سائز ایک جیسا ہوتا ہے. ہر چھتا 6 کونے کا ہوتا ہے. ہر 2 کونوں کے درمیان کی دیوار, جن کو اضلاع کہتے ہیں, ان کا سائز ہمیشہ برابر ہوتا ہے. 1/4 ملی میٹر کا بھی فرق نہیں ہو سکتا. کوئی ناپ کر کے ان میں فرق نہیں نکال سکتا. یہ انجینئرنگ انہوں نے کس کالج میں سیکھی ہے, کہاں اس کی ڈگری حاصل کی, کس کے پاس تربیت لی؟ کسی سامان کو ٹیسٹ کرنا ہو کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے تو کتنی بڑی بڑی لیبارٹری ہوتی ہیں, ان میں اس کو چیک کیا جاتا ہے. کھانے پینے کی کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ اس میں زہر تو نہیں ملا, اس میں کوئی نقصان دہ چیز تو نہیں ملی, تو لیب میں بھیجنا پڑتا ہے, اس کی رپورٹ منگانی پڑتی ہے. جو ماہرین وہاں بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے اس فن کو برسوں کی محنت اور باکمال اساتذہ کی توجہ اور تربیت کے نتیجے میں حاصل کیا ہوتا ہے. لیکن شہد کی مکھیاں مختلف پھولوں سے جو رس لے کر آتی ہیں, ان کو چیک کرنے والا انہی میں ایک عملہ ہوتا ہے, ایک اسٹاف ہوتا ہے, جس کو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس رس میں جس کو یہ مکھی لے کر کے آئی ہے کسی زہر کی آمیزش تو نہیں ہے. اس کو چیک کرنے کے لیے ان کو کسی لیب کی ضرورت نہیں ہے, بس وہ مکھی ان کے قریب جاتی ہے,
سونگ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں، اور اگر اس کے اندر کوئی زہریلا مادہ شامل ہے، کوئی نقصان دہ حصہ اس میں آ گیا ہے، تو اس مکھی کو کاٹ کر کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیتے ہیں، بس اب یہ دوبارہ اس قابل نہیں ہے کہ اس خدمت کو انجام دے سکے۔ یہ مہارت، یہ کمال ان کو کہاں سے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ علم دیا ہے۔ وہی لفظ اللہ نے استعمال فرمایا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ کی جانب سے انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس آنے والے پیغام کے لیے، وحی کا لفظ۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ پیغام دیا ہے۔ یہ پیغام کسی فرشتے کے ذریعے نہیں آتا، یہ پیغام کسی واسطے کے ذریعے نہیں ہوتا، یہ پیغام اللہ کی جانب سے ان کی فطرت میں ودیعت کیا جاتا ہے، ان کے ڈی این اے میں شامل ہوتا ہے۔ قدرت کی طرف سے ان کو یہ خبر ہوتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ نے ان کو یہ پیغام دیا ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں پر جا کر اپنے گھر بناؤ، اپنے چھتے بناؤ، ومن الشجر، اور درختوں پر بناؤ، ومما یعرشون، اور مکانات کی چھتوں میں بناؤ، ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر پھل سے اس کا رس حاصل کرو، فسلکی سبل ربک ذللا، اور تمہارے رب نے جو راستہ طے کر دیا ہے اسی راستے پر چلو، یعنی خالص، شفا بخش، نہایت مفید، نہایت طاقتور، نہایت خوش ذائقہ اور خوش منظر شہد تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فطری اصول متعین فرمائے ہیں ان تمام اصولوں کی رعایت کر کے شہد تیار، اور وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک علم ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا، وہ بھی ایک علم ہے جو اللہ نے انسان کو عطا فرمایا۔ اس کا انتظام دوسرے انداز کا ہے، اس کا انتظام دوسرے انداز کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے اصل میں انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا، اور صرف شہد کی مکھی کو نہیں، کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْن، یہ جو چاند و سورج مستقل خدمت انجام دے رہے ہیں ان کو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور دن اور رات کو بھی اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے مقرر کیا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہاری ہر ضرورت کا اللہ نے تمہارے لیے انتظام کیا۔ عام طور سے اس کا یہ مفہوم سمجھا جاتا ہے کہ تم نے جو مانگا اللہ نے تم کو دیا۔ یہ اس آیت کا بہت محدود مفہوم ہے۔ اس آیت کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ تمہاری جو بھی ضرورت تھی، تمہاری جو بھی ریکوائرمنٹ تھی، جس کو اس زمانے میں کہتے ہیں کسی چیز کے لیے، کسی چیز کے کام کرنے کے لیے، کسی چیز کے باقی رہنے کے لیے، اس کی جتنی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام ضروریات کا انتظام کیا ہے، تب جا کر تمہاری زندگی ممکن ہو سکی۔ ان میں سے کتنی ضروریات ایسی ہیں جو آج سے 200، 400، 500 سال پہلے کسی انسان کو معلوم نہیں تھی، اب جا کر معلوم ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے۔ اور کتنی ضرورتیں ایسی ہوں گی جو انسان کو ابھی بھی نہیں معلوم ہوں گی کہ میرے زندہ رہنے کے لیے اور یہ ضروری چیزیں تھیں جن کا اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے، انسان کو نہیں معلوم۔ جب اللہ چاہیں گے تب معلوم ہوں گے، نہ چاہیں گے نہیں معلوم ہوں گے۔
وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہاری ہر ضرورت کا، تمہاری زندگی کے لیے ہر لازمی تقاضے کا اللہ نے انتظام کیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ گنی جاتی ہے وہ بات جو معلوم ہو انسان کو، اپنی ساری ضرورتیں اور اللہ کی ساری نعمتیں معلوم ہی نہیں ہیں تو کیا گرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات کیے، پوری کائنات کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمائے، پوری کائنات انسان کی ضرورت کا سامان ہے، انسان کائنات کی کوئی ضرورت نہیں پوری کرتا، پوری کائنات انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ پوری کائنات کا نقصان کرتا ہے۔ درختوں سے انسانوں کو زندگی ملتی ہے، انسان درختوں کو کاٹ کاٹ کر ان سے دشمنی کرتا ہے۔ غلہ انسان کے لیے ہے، انسان غلے کو فنا کرتا ہے، کھا کر ختم کرتا ہے۔ جانور انسان کی خدمت کے لیے ہے، انسان جانوروں کی جان لیتا ہے، اور یہ فطرت ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جو چیز اس سے ٹچ ہو جاتی ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ آپ کے گھر میں ڈبوں میں مسالے رکھیں، 2 مہینے رکھے رہنے دیجئے، 4 مہینے رکھے رہنے دیجئے، خراب نہیں ہوتے۔ غلہ رکھا ہے، رکھا رہنے دیجئے۔ کھانا پکا کر فریج میں رکھ دیجئے، رکھا رہے گا 2 دن 4 دن، اور اگر بہت اچھا ڈیپ فریزر ہے تو مہینوں رکھا رہے گا، گوشت رکھا رہے گا۔ انسان نے کھایا اور خراب ہو گیا۔ کھانے سے پہلے وہ کتنا لذیذ ہوتا ہے، کتنا خوش منظر ہوتا ہے، کتنا خوشبودار ہوتا ہے، اور وہی کھانا جب انسان کے جسم سے نکلتا ہے تو کتنا بدبودار ہوتا ہے، کتنا گندا ہوتا ہے۔ انسان اس کو چھونا پسند نہیں کرتا، اس پر پیر رکھنا پسند نہیں کرتا، وہ بدن میں لگ جائے تو بدن ناپاک ہو جائے، وہ کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے۔ انسان پانی پیتا ہے، کتنا اچھا، کتنا مفید، وہی پانی جب انسان کے جسم کے اندر سے نکلتا ہے تو کتنا گندا اور ناپاک ہوتا ہے کہ اگر اس کی چھینٹیں پڑ جائیں اور احتیاط سے نہ دھویا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کی چھینٹوں سے بچا کرو، عام طور سے قبر کا عذاب اسی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یہ وہی پانی ہے جو گلاس میں رکھا تھا، جو جگ میں رکھا تھا، جو بوتلوں میں تھا، جو بڑے اہتمام سے خریدا گیا تھا، جس کو بہت عزت سے ہاتھ میں اٹھایا گیا تھا، جس کو بہت شوق سے انسان نے پیا تھا، یہ وہی پانی ہے انسان کے جسم میں جانے کے بعد اب نکل رہا ہے تو گندا ہے، ناپاک ہے، انسان اس کی چھینٹوں سے بھی بچتا ہے۔ صاف ستھرے کپڑے الماری میں رکھے رہیں تو ہفتوں رکھے رہیں، اور بدن پر آ جائیں تو ایک دن کے بعد دوسرے دن گرمی کے زمانے میں پہننا مشکل ہو جائے، اور سردی میں بھی 1-2 دن سے زیادہ انسان نہیں پہن پاتا۔ انسان کو اللہ نے کائنات کی خدمت کے لیے نہیں بنایا، کائنات کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ انسان کو اللہ نے صرف اپنی اطاعت، اپنی عبادت اور اپنی فرما برداری کے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے یہ خواہش ہی نہیں کی کہ وہ مجھے لا کر کھلائے، میں نے کبھی ان سے تقاضا نہیں کیا کہ وہ میرے لیے کمائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، روزی دینے والے، کھلانے والے تو اللہ ہیں، ذو القوت المتین، وہ بہت طاقتور ہیں، اپنے کاموں میں بہت پختہ کار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انتظامات الگ الگ قسم کے کیے۔ دوسری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے
امتحان کی حالت میں نہیں پیدا کیا. ان پر اللہ تعالیٰ کا تسخیری نظام جاری ہے. بس جس کو جس کام کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ وہی کام کرتا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. نہ سورج چاند سے ٹکرا سکتا ہے، نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ہر ایک کا اللہ نے ایک دائرہ بنایا ہے، وہ اپنے اپنے دائرے میں چکر لگا رہے ہیں. انسان کو اللہ نے چونکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کو کہنا ماننے پر انعام ملے اور نافرمانی کرے تو سزا ملے. امتحان کی حالت میں انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو چھوٹ دی، اختیار دیا، دونوں طرح کے مواقع دیے. دل چاہے تو مانے، دل چاہے تو نہ مانے، دونوں قسم کی صلاحیتیں دی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس انسانی کی اس طرح تشکیل فرمائی پروردگار عالم نے کہ اس کی فطرت میں خیر اور شر دونوں کو ودیعت فرما دیا. اس کے اندر نیک بننے اور برا بننے کی صلاحیتیں رکھ دی اور اسے اختیار دے دیا. پھر نیک بننے کے لیے باہر سے جو انتظامات ضروری تھے وہ انتظامات کر دیے. انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرما دیا، اپنی کتابیں اتار دیں، شریعتیں نازل فرما دیں، اچھی زندگیاں نمونے کے طور پر عطا کر دیں. اور برے بننے کے لیے انسان کو باہر سے جن انتظامات کی ضرورت تھی وہ بھی مہیا کر دیا. شیطان کو پیدا کر دیا، پورے شیطانی ٹولے کو پیدا کر دیا، نفس کے اندر خواہشات کا انبار جمع کر دیا. اب یہ انسان کا امتحان ہے کہ وہ کہنا مانتا ہے یا نہیں مانتا. اس لیے ضروری ہوا. بچوں تم لوگ اپنا وعدہ پھر بھول گئے. کس کو یاد ہے اپنا وعدہ؟ آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہو، میں ان کو اٹھاؤں گا نہیں اور یہ چپ رہیں گے انشاءاللہ. چپ رہو گے نا؟ تمہیں اٹھانا تو نہیں پڑے گا. اب بتاؤ کس کو اٹھا کے باہر کرنا پڑے گا؟ کون کون اس کے لیے تیار ہے کہ اسے اٹھا کے باہر کیا جائے؟ نہیں جانا نا باہر؟ اب خاموش بیٹھو. اب جو بولے گا اسے باہر کا راستہ دکھایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا کہ انسان چاہے تو اللہ کا کہنا مانے، چاہے تو نافرمانی کرے. کہنا مانے تو اس کو انعام ملے، نافرمانی کرے تو اس کو سزا ملے. اس کے لیے ضروری تھا کہ انسان کو کوئی بھی علم اس طرح نہ دیا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بقیہ کائنات کو علم دیا ہے. علم تو اللہ نے ہر چیز کو دیا ہے، ہدایت اللہ نے ہر چیز کو دی ہے. ہدایت کہتے ہیں راستہ دکھانے کو. سورۃ الاعلی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی. اللہ نے پلاننگ بنائی، اللہ نے ہدایت دی. ہر چیز کی منصوبہ بندی اللہ نے کی ہے اور ہر چیز کو ہدایت اللہ نے دی ہے. لیکن انسان اور جنات کے سوا بقیہ کائنات کی ہدایت تسخیری ہے. بس اللہ نے اس کے لیے ایک پلان بنا دیا، وہ اس کے پابند ہے.
الگ الگ درختوں کی پتیوں کے الگ الگ کلر ہوتے ہیں نا، الگ الگ پھولوں کے الگ الگ کلر ہوتے ہیں، کیا یہ کلر ان کی اپنی مرضی سے ہوتے ہیں؟ کس پتی کا کیسا کلر ہونا ہے یہ کس نے طے کیا؟ اللہ نے طے کیا، یہ ہے قدرہ۔ اور پھر اس کو وہ کلر کس طرح حاصل کرنا ہے اس کا انتظام اللہ نے کیا، اسی ہوا میں، اسی مٹی سے، اسی پانی سے، سورج کی اسی گرمی سے، چاند کی اسی ٹھنڈک سے، جو سارے درختوں کے لیے مشترک ہے۔ آپ دیکھیں ایک باغیچے میں ایک ساتھ نیبو کے بھی درخت ہیں، موسمبی کے بھی درخت ہیں، سنترے کے بھی درخت ہیں، سب میں پھول آ گئے، سب میں پھل آ گئے۔ نیبو کا پھل ایک مخصوص سائز تک پہنچ کر رک گیا، اب اس سے زیادہ نہیں بڑھتا، یہ اس کی ہدایت ہے نا، بس اتنا سائز ہونا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ موسمبی کا پھل اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، سنترا بھی بڑا ہوتا ہے، موسمبی کا چھلکا چپکا ہوا ہے، سنترے کا چھلکا بعد میں اندر چھوڑ دیتا ہے، اندر کی قاشوں کو تھوڑا سا پھول جاتا ہے۔ یہ رہنمائی سب کو کہاں سے حاصل ہو رہی ہے؟ یہ ہے وہ ہدایت جو قدرت کی جانب سے ان کو مل رہی ہے، ہر چیز کی ہدایت کا اللہ نے انتظام کیا ہے۔ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، اور ہر بات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ نے فرمایا ہدایت سے متعلق کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اس کتاب میں ہم نے چھوڑ دی ہو۔ لیکن آپ اپنے کپڑوں میں بھی کلر کراتے ہیں نا، وہ آپ کی اپنی مرضی سے ہوتے ہیں، جس کپڑے میں چاہیں کالا کلر کر لیں، جس میں چاہیں پیلا کلر کر لیں۔ خواتین اپنے دوپٹوں میں کلر کراتی ہیں تو بتلاتی ہیں ایسا کلر چاہیے، ایسی میچنگ چاہیے، فلاں سوٹ کے لیے یہ کلر، فلاں سوٹ کے لیے یہ کلر۔ اور اگر شرعی حدود کے اندر یہ شوق پورے کیے جائیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہی یہ شوق پیدا کیے، اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے خواتین کے ان شوق کو پورا کرنے کے لیے ان کا تعاون کریں۔ ہاں، وہ اپنے مردوں کے لیے درد سر نہ بن جائیں، سکون دل بن کر رہیں، درد سر بن کر نہ رہیں، اللہ کرے۔ تو آپ اپنے لباس میں، اپنے کپڑوں میں کلر کراتے ہیں یا کراتی ہیں اپنی مرضی سے، یہی سارے کلر پتیوں میں بھی ہوتے ہیں، پھلوں میں بھی ہوتے ہیں، پھولوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی مرضی سے نہیں ہوتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایک مجلس میں یہ بچے بیٹھے ہیں، سب کا ایک کلر نہیں ہے، سب کے لباس کا ایک کلر نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ عورتوں کے سوٹ کے ایک کلر نہیں ہوتے، لیکن آپ 1000 نیبو جمع کر دیجئے سب کا ایک کلر ہوگا، آم جمع کر دیجئے تقریباً سب کا ایک کلر ہوگا، گلاب کے پھول جمع کر دیجئے، سفید ہیں تو سب سفید ہوں گے، لال ہیں تو سب لال ہوں گے، جیسے بھی ہیں۔ گیندے کے پھول جمع کر دیجئے تو سب پیلے ہوں گے۔ یہ فرق ہے انتظامات کا۔ اگر اس فرق کو آدمی باریکی سے سمجھ لے تو اسے مدارس کی ضرورت سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ سمجھیں، میں آپ کو کچھ بہت صرف تحقیقات سنا کر داد نہیں وصول کر رہا ہوں، میں بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ کو مدارس اور دینی تعلیم کی اہمیت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو الگ انداز سے پیدا کیا ہے، اس کو امتحان کی پوزیشن میں پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا انتظام باہر سے کیا ہے، اور اسے یہ موقع دیا ہے کہ چاہے تو اس ہدایت سے فائدہ اٹھائے، چاہے تو اس ہدایت سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اس لیے ایک طرف اگر باہر سے اس کی ہدایت کا انتظام کیا ہے تو دوسری طرف اس کی گمراہی کے بھی مواقع پیدا کیے ہیں۔ اب انسان کو 2 کام کرنا ہے، گمراہی سے بچنا اور ہدایت سے پورا فائدہ اٹھانا۔
خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شیطان کے تعلق سے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے ہمیشہ اپنا دشمن ہی سمجھنا، تم ہمیشہ اس کو اسی طرح ڈیل کرنا جیسے کسی دشمن کو ڈیل کیا جاتا، کبھی دھوکہ نہ کھا جانا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو ہوشیار رہنا، دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھا جانا، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے، نام بتانے کی ضرورت نہیں، سب کو معلوم ہے وہ شیطان ہے، جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے کر اللہ سے دور نہ کر دے، وہ دھوکہ دے کر اللہ سے تمہارا رشتہ نہ کاٹ دے۔ اور اگر صورتحال یہ ہوتی کہ شیطان سچ بول کر ایمانداری سے دھوکہ دیتا، وہ آ کر ملاقات کرتا کہ بہت دور سے آیا ہوں ذرا پانی پلا دیجئے، چونکہ اعظم گڑھ والوں کا تو پانی بھی کافی تفصیلی ہوتا ہے نا، پانی کے ساتھ تو سب کچھ ہو جاتا ہے، تو آ کے بیٹھا ذرا پانی پلا دیجئے۔ اب آپ نے اس کے لیے کچھ ناشتے کا اور کچھ بسکٹ وسکٹ کا انتظام کیا، پانی پلایا، پھر پوچھا کہ بھائی صاحب کہاں سے آئے ہیں آپ، کون ہیں؟ تو کہا کہ میں شیطان ہوں، مجھے آپ سے بڑی نفرت ہے، میں آپ کا سب سے بڑا دشمن ہوں، میں اپنے ساتھ آپ کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہوں، آپ تیار ہیں؟ تو دنیا کا کوئی آدمی تیار ہوگا؟ کوئی نہیں تیار ہوگا۔ تو اگر وہ سچا ہوتا اور ایمانداری سے اپنا کام کرتا تو بچنا بہت آسان تھا، وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے بھائی میں آپ کا سب سے بڑا ہمدرد ہوں، اور حلیہ بھی بنا کر آتا ہے بڑے ہمدرد کا، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، حالانکہ ہے نفرت۔ جس طرح آگ سے اس کی گرمی الگ نہیں کی جا سکتی، جس طرح برف سے اس کی ٹھنڈک نہیں نکالی جا سکتی، اگر برف سے ٹھنڈک نکال دی جائے تو وہ برف رہے گا، اگر آگ سے گرمی نکال دی جائے تو وہ آگ رہے گی۔ ہاں اللہ اپنی قدرت دکھائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو آگ رہنے دیا تھا اور صرف حضرت ابراہیم کے لیے اس کی ٹھنڈک نکال دی تھی، لیکن جو عام قانون ہے اللہ کا، آگ سے اس کی گرمی جس طرح الگ نہیں کی جا سکتی، برف سے جس طرح اس کی ٹھنڈک الگ نہیں کی جا سکتی، پانی سے جس طرح اس کی تراوٹ الگ نہیں کی جا سکتی، شیطان سے اس کی دشمنی الگ نہیں کی جا سکتی۔ وہ انسانوں کا ایسا دشمن ہے کہ اگر کوئی انسان شیطان کی پوجا کرنے لگے، اپنے جسم کی کھال اتار کر چپل بنا کر کے شیطان کے پیر میں عقیدت و محبت سے پہنا دے، تب بھی شیطان کے دل میں اس کی محبت نہیں آ سکتی، وہ اس سے دشمنی ہی کرے گا، اس لیے کہ ہمارے باپ حضرت آدم کی وجہ سے اس کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ یہ ایسا حسد ہے، یہ ایسی دشمنی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس دشمنی کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ نے یہ دشمنی اس کے دل میں پیدا کی ہے۔ جیسے انسانوں کی ہدایت کے لیے بے پناہ محبت کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے دلوں کو انسانوں کی محبت سے بھر دیا۔ کیسی بے پناہ محبت ہے! ابو جہل جیسے دشمن کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس وقت تک کی حرکتوں کے نتیجے میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ اکرمہ جہاں ملے انہیں زندہ نہ چھوڑا جائے۔ جب معلوم ہوا کہ اکرمہ مسلمان ہونے کو تیار ہے، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، حضور نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو اکرمہ آ رہے ہیں اور مسلمان ہو کر آ رہے ہیں، اس لیے اب اکرمہ کے سامنے کوئی ابو جہل کی برائی نہ کرے،
اس لیے کہ وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن اگر اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کی برائی کی گئی تو ایک مومن کا دل دکھے گا، اکرمہ کا دل دکھے گا۔ اللہ، حضرت وحشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے جانثار چچا اور دوست، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور دوست بھی تھے، اور اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسد اللہ و اسد رسولہ کا لقب دیا۔ آپ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہوگا، یہ بچے بار بار وعدہ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ بڑوں کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے، اس سے زیادہ ہم لوگ اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں ہمیشہ اپنا وہ وعدہ یاد رہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اور بار بار کرتے ہیں، ہر نماز میں کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ تو بچوں تم لوگ بھی اپنا وعدہ یاد رکھو، یاد ہے؟ چپ رہو پھر۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر۔ ان کو شہادت ملی حضرت وحشی کے ذریعے، دنیا دار الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنایا۔ حضرت وحشی کو یقین تھا مجھے تو معافی نہیں مل سکتی، پھر بھی بڑی امید کے ساتھ آئے۔ جب انہوں نے دیکھا حضور کے پاس جو جا رہا ہے حضور اسے معاف کر رہے ہیں، جو جا رہا ہے، حضور نے تو طائف میں پتھر برسانے والوں کو بھی معاف کر دیا تھا، حنین میں حملہ کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا تھا، بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دیا تھا۔ تو امید ہو گئی حضرت وحشی کو میں بھی جاؤں مجھے بھی معاف کر دیں گے۔ گئے، کلمہ پڑھا، حضور نے قبول کر لیا، معاف کر دیا۔ پھر ان سے پوچھا یہ بتاؤ تم نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا؟ حکم تھا، حضرت وحشی نے بتلایا، دل تو نہیں چاہتا تھا کہ اس داستان کو دہرائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور خوب روئے، اور پھر فرمایا اچھا ایک کام کرو، اب کبھی میرے سامنے مت آنا۔ یہ بات بھی حضور نے نفرت میں نہیں کہی تھی، محبت میں کہی تھی۔ کیوں؟ میرا یہ امتی اب اگر دوبارہ میرے سامنے آئے گا تو مجھے اپنے چچا یاد آئیں گے اور میرا دل دکھے گا، اور میرا دل دکھنے سے اس کا نقصان ہوگا۔ تو حضرت وحشی کو نقصان سے بچانے کے لیے محبت میں فرمایا کہ اب میرے سامنے مت آنا۔ حضرت وحشی کو اس کا غم رہتا تھا کہ اگر قیامت کے دن حضور نے کہہ دیا میرے سامنے نہ آنا تو میرا کیا بنے گا۔ تو روئے زمین پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں جو سب سے بڑا دشمن تھا، جس نے حضور کی ختم نبوت پر حملہ کیا تھا، مسیلمہ کذاب، حضرت وحشی نے جب یمامہ کی جنگ میں اپنا خنجر پھینک کر اس کو مارا اور اس کو لگا، تو اس دن حضرت وحشی خوشی سے دیوانے ہو گئے اور کہنے لگے اب مجھے اطمینان ہو گیا، اگر میں نے حضور کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا تو حضور کے سب سے بڑے دشمن کو بھی اسی خنجر سے مارا ہے، اب مجھے اطمینان ہے کہ قیامت کے دن حضور نہیں کہیں گے کہ وحشی میرے سامنے نہ آنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے انتظامات ہیں، اس کو سمجھیے غور سے۔ شیطان کے دل کو انسانوں کی دشمنی سے بھر دینا، یہ انسانوں کو گمراہ کرنے کا اللہ نے جو انتظام کیا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے دلوں کو انسانوں کی محبت سے لبریز کر دینا، یہ ہدایت کے اللہ نے جو انتظامات کیے ہیں ان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور انسان کو اختیار دے دیا۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ شیطان کی چالوں کو، شیطان کے مکر و فریب کو، شیطان کے مقاصد کو جانے۔ اور کیسے جان پائے گا؟ اگر اس کے پاس علم نہیں ہوگا، اگر اس کے پاس بڑوں کی تربیت نہیں ہوگی، اگر اس کو اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی صحبت نہیں نصیب ہوگی، اگر ان کے ساتھ رہ کر اسے اس کا تجربہ نہیں ہوگا کہ شیطان کی چالیں کیسے کیسے ہوتی ہیں اور ان سے کیسے کیسے بچا جاتا ہے،
غصہ ایک فطری عمل ہے، لیکن غصے کے وقت میں شیطان اس کا کیسے استعمال کرتا ہے، ہمیں غصہ آئے اور شیطان ہمارے غصے کو نہ استعمال کر سکے۔ نعمتوں کے ملنے پر خوشی ایک فطری عمل ہے، لیکن ہماری خوشی کو شیطان اغوا نہ کر سکے، ہماری خوشیوں میں شیطان دخل نہ دے سکے، ہمارے غم میں بھی شیطان شریک نہ ہو سکے، اس کے لیے بڑے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، بڑا علم حاصل کرنا پڑتا ہے، اور ہر علم کتابوں سے نہیں ملتا، بعض علم کتابوں سے ملتا ہے، بعض علم افراد سے ملتا ہے، شخصیات سے ملتا ہے۔ جیسے حضرات صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کتابیں نہیں پڑھی تھی، ایک اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اور سارا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی شخصیات سے، آپ کو دیکھ کر حاصل کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ انسان کے لیے گمراہی کا انتظام بھی باہر سے کیا، ہدایت کا انتظام بھی باہر سے کیا۔ دونوں طرح کے نمونے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ پھول کی پتیاں کتنی نرم و نازک ہوتی ہیں، اور اسی کے ساتھ کانٹے کتنے سخت ہوتے ہیں۔ گلاب کا درخت دیکھا ہے نا آپ نے، گلاب کی پتیاں کتنی نازک ہوتی ہیں، اور خود گلاب کے کانٹے کتنے سخت ہوتے ہیں۔ ان کانٹوں کو یہ سختی کہیں سے جا کر سیکھنا نہیں پڑا، اور ان پھولوں کو یہ نرمی کہیں سے مانگ کر نہیں لینی پڑی۔ پھولوں میں نرمی اللہ نے پیدا کی، کانٹوں میں سختی اللہ نے پیدا کی۔ کسی شاعر نے کہا، اشعار کے سلسلے میں بہت کچا واقع ہوا، میں آپ کو جو شعر سنانا چاہتا تھا وہ خود بھول گیا، اگر یاد آیا تو سناؤں۔ جی چلیں، تو ان کانٹوں نے سختی کہیں سے سیکھی نہیں ہے، پھولوں نے نرمی کہیں سے سیکھی نہیں ہے، اللہ نے ان کے اندر پیدا کی ہے نا، اس کا علم اللہ نے ان کے اندر ڈالا ہے۔ وہی ہوا ہے، وہی پانی ہے، وہی فضا ہے، لیکن کانٹے سخت بن رہے ہیں، گلاب کی پنکھڑیاں نرم بن رہی ہیں۔ ہاں، شاعر کہتا ہے، تمیز خار و گل سے آشکارا، تمیز خار و گل سے آشکارا، نسیم صبح کی روشن ضمیری۔ یعنی شاعر کہہ رہا ہے، دیکھو صبح صبح جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، وہی ہوا پھولوں کو، پتیوں کو نرم بنا رہی ہے، کانٹوں کو سخت بنا رہی ہے۔ تو یہ تمیز اس کو کس نے دی ہے؟ تمیز خار و گل سے آشکارا، نسیم صبح کی روشن ضمیری۔ حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو خوئے حریری۔ لیکن ہمیں کہاں سخت رہنا ہے، کہاں نرم ہونا ہے، ایک ہی شخصیت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں سختی بھی ہو، نرمی بھی ہو، سختی کا سختی کی جگہ استعمال ہو، نرمی کا نرمی کی جگہ استعمال ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو مکمل تعارف ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کو پہچانا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ جو صحابہ کرام ہیں، یہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے لوہے سے زیادہ سخت ہیں، اور اللہ کے فرمانبردار بندوں کے لیے ریشم سے زیادہ نرم ہیں۔ تو ایک ہی شخصیت کے اندر سختی بھی ہے، نرمی بھی ہے، غصہ بھی ہے، خوشی بھی ہے، صبر بھی ہے، شکر بھی ہے۔ اس کو سکھانے کا اللہ تعالیٰ نے باہر سے انتظام کیا، اور ان خوبیوں کو چھیننے کا اور ان صلاحیتوں سے محروم کرنے کا بھی اللہ نے باہر سے انتظام کیا۔ اب ہر انسان کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ سارے انتظامات جو شیطان کے لیے کیے گئے ہیں تاکہ شیطان انسان کو جہنم میں لے جا سکے، ان کو پہچاننا اور ان سے بچنا۔ پہچانے بغیر بچنا ممکن نہیں ہے، ورنہ انسان بڑے اخلاص کے ساتھ ان میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور وہ سارے انتظامات جو انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی شکل میں کیا ہے، شریعت اور سنت کی شکل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے مکمل نظام حیات اتارا ہے، اس کو پہچاننا اور پھر اس کو اپنانا۔
جہاں ان چیزوں کی پہچان کرائی جاتی ہے، جہاں اس کا ضروری علم دیا جاتا ہے، اسی کو ہم اپنی زبان میں مدرسہ کہتے ہیں۔ پھر جہاں اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بندے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اس کو ہم مسجد کہتے ہیں۔ جہاں انسانوں کی صحبت حاصل کر کے ان خوبیوں کو حاصل کیا جاتا ہے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کیا جاتا ہے، اسی کو خانقاہ کہتے ہیں۔ یہ کوئی رسمی سی چیزیں نہیں ہیں، یہ ہماری زندگی کے لیے لازمی اور ضروری چیزیں ہیں۔ اب ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، میں اپنی آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں بچوں کا بہت زیادہ ان کے صبر کا امتحان لے چکا ہوں، اور بڑوں کے صبر کا بھی کافی امتحان ہو گیا نا۔ اتنی دیر سے آپ بچوں کو بھگت رہے تھے، اب بوڑھے کو بھگت رہے، تو کب تک بھگتتے رہیں گے؟ اس لیے آپ کا بھی صبر ختم ہونا چاہیے۔ بچوں تم لوگ کتنی دیر چپ رہ سکتے ہو مجھے بتاؤ، میں اتنی دیر میں اپنی بات ختم کر دوں۔ بتائیں بھائی، اناؤنسر صاحب آپ بتائیں، کتنی دیر تک چپ رہ سکتے ہیں آپ کے دوست؟ 5 منٹ چپ رہ سکتے ہو تم لوگ؟ 5 منٹ چپ رہ سکتے ہو؟ ہاں کہو، ہاں بس اب چپ رہو 5 منٹ، میں انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی بات ختم کروں۔ نہیں وہ آپ پریشان نہ ہو، ان کو کھیلنے دیں۔ بچوں کے پروگرام میں یہی تو لطف ہے، انہی کو ہٹا دیں گے، انہی کے لیے تو یہ بزم سجائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اب میں خاص طور سے اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے یہ بات کہوں گا، جو خواتین آئی ہیں الحمدللہ اور بڑی تعداد میں آئی ہیں، کہ دیکھیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں اپنی اگلی نسل کو، موجودہ نسل کو بھی اور اگلی نسلوں کو بھی شیطان سے کیسے بچانا ہے۔ چاہے بچے بڑے ہو کر جتنا کما لیں، سعودیہ میں نہیں، سعودیہ کو کما لیں۔ فرق ہے نا دونوں میں، ایک ہے سعودیہ میں کمانا اور ایک ہے سعودیہ کو کمانا۔ دبئی میں نہیں، پورے دبئی کو لے آئیں، جانا تو چھوڑ کے ہی ہے نا، اور کتنے دن رہنا ہے۔ آج کل عام طور سے زندگی کتنی ہوتی ہے؟ 100 سال پورے کرنے والے تو شاذ و نادر کوئی ہوتے، بہت کم ہوتے ہیں جو 100 سال جیے، عام طور سے اس کے اندر کی، بلکہ اب تو 80 پار کرنے والے بھی بہت کم ہونے لگے۔ یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ تو چھوٹی سی ایک امتحان کی مدت ہے، بہت چھوٹی سی۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام چلتا ہے کائنات کا، میں نے آپ سے وعدہ کیا 5 منٹ میں پورا کروں گا، اس لیے میں بات پھیلنے نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا جو کائنات کا انتظامی نظام چلتا ہے، اس کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ 1000 سال کا ایک دن، اس کے مقابلے میں 70-80 سال کی زندگی کتنی بڑی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو، میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں، بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، اللہ آپ کے بچوں کو دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائے، اللہ ان کو ضرورت کا مال بھی عطا فرمائے، ان کو ضرورت کے لیے اچھے آرام دہ کشادہ گھر بھی دے، اچھی سے اچھی سواریاں بھی دے، لیکن خوب یاد رکھو اگر دین و ایمان نہ بچا تو کچھ نہیں بچا۔ مردوں کی تو باہر کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہماری دینی خواتین کو، ایمان والی خواتین کو اللہ تعالیٰ نے جو کمائی کی ذمہ داری سے مستثنی رکھا ہے، اور اللہ کا فضل ہے ابھی ہمارے مردوں کو یہ سبق یاد ہے، اللہ کرے ہمیشہ یاد رہے کہ ہمیں اپنی عورتوں کو کمانے کے لیے باہر نہیں بھیجنا ہے، ہمیں کما کر ان کی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ ہماری عورت کمانے کے لیے باہر جائے یہ ہماری عزت کے خلاف ہے، ہماری شان کے خلاف ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سبق آئندہ بھی یاد رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے کاندھوں پر کمائی کی ذمہ داری کیوں نہیں ڈالی؟ تاکہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے۔ ہم اور آپ آج جو مسلمان ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ نے اور خاص طور سے ہماری ماؤں نے ہم کو اچھا مسلمان بنانے کی فکر کی تھی۔
ان کے سامنے جتنا بڑا چیلنج تھا آج کی ماؤں کے سامنے اس سے بڑا چیلنج ہے. ماؤں کی گود سے بچے چھینے جا رہے ہیں. کسی محلے میں ایک بچہ اگر اغوا ہو جائے تو پورے محلے میں شور مچ جاتا ہے, اور ہماری پوری نسلیں اغوا ہو رہی ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے بے حیائیوں کے طوفان میں بہی جا رہی ہیں نسلیں. ان کو بچانا سب کی ذمہ داری ہے, خاص طور سے ماؤں کا کردار اس سلسلے میں بہت اہم ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مضبوط انتظام کیا ہے وہ آپ کا مدرسہ ہے, وہ اساتذہ ہیں, وہ یہ تربیت گاہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ضروری ہے کہ گھروں میں بھی وہی ماحول بنایا جائے جیسا مدرسے میں ماحول بنایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ, اپنے گھروں کے اندر مسجدوں والا ماحول بناؤ. یہ کام مائیں کر سکتی ہیں, باپ تو بیچارے دن بھر باہر رہتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ مرد چاہے جتنا طاقتور ہو اور چاہے جتنا بڑا ترم خان بنتا ہو, گھر میں چلتی ولتی نہیں ہے مرد کی. ہاں, برا نہ مانیے گا, یہ ہر گھر کی کہانی ہے. آپ کے چہروں کی مسکراہٹیں بتلا رہی ہیں کہ میں سب کے تجربات کھول رہا ہوں. اس سے زیادہ میں راز آشکارا نہیں کروں گا. چلتی نہیں ہے, چلتی عورتوں کی ہے. اگر عورت ٹھان لے کہ ہمیں اللہ کا کہنا ماننا ہے, مرد کو جھکنا پڑتا ہے. اور اگر عورت ٹھان لے کہ مجھے تو شیطان کا کہنا ماننا ہے, تب بھی عموماً مرد کو جھکنا پڑتا ہے, ورنہ رسی ٹوٹ جاتی ہے. مجھے امید ہے کہ آج کی اس مجلس میں ہماری تمام خواتین اللہ سے یہ عہد کر کے اٹھیں گی کہ ہمیں اللہ کا کہنا ماننا ہے. اور ہماری گود میں پلنے والے بچے ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں, ہمیں ان کو اچھا مسلمان بنانا ہے. اس کے لیے ہمیں ان کو دین کا علم سکھانا ہے, اور گھروں کے اندر دینی اور ایمانی ماحول بنانا ہے. ان کے سامنے اچھا نمونہ پیش کرنا ہے خود اپنی زندگی کا. ان کے لیے اچھا لٹریچر مہیا کرنا ہے. خواتین اپنے علماء سے معلوم کریں, مشورہ کریں, ہم بچوں کو کون سی کہانیاں سنایا کریں. انبیاء کرام کی, اللہ کے ولیوں کی, شہداء کی, دین و ایمان کے لیے جان کی بازی لگانے والوں کی کہانیاں بچپن سے بچوں کو سنائی جائیں. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں گے. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اللہ اتنے بڑے ظالم نہیں ہے کہ ہم ساری کوشش کریں اور اللہ ہماری نسلوں کو اٹھا کر کے شیطان کے حوالے کر دیں. نہیں, اگر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو چھوٹ دی ہے تو اللہ نے ہدایت کے بھی انتظامات کیے ہیں. ہمیں شیطان کے مکر و فریب کو اس کو پہچاننا ہے, ان سے بچنا ہے, اور ہدایت کے اللہ نے جو انتظامات کیے ہیں ان سے پورا فائدہ اٹھانا ہے. خود نمازوں کا اہتمام کریں. عورتیں اول وقت نماز پڑھنے کا اہتمام, نماز کا وقت ہو سارا کام چھوڑیں. اللہ دیکھیں میری بندی کو مجھ سے کتنی محبت ہے, سارے کام چھوڑ کر پہلے وہ مصلی پر کھڑی ہو جاتی ہے, پہلے سجدہ کرتی ہے, پہلے نماز پڑھتی ہے, پھر کچھ کام کرتی ہے. پہلے کام کر کے بعد میں نماز پڑھی گئی تو نماز تو ہو جائے گی, لیکن محبت کا اظہار نہیں ہوگا نا. اچھا پہلے کام کیا, فرصت ملے گی تو نماز پڑھیں گے. نہیں, اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں میری بندی کو مجھ سے کتنی محبت ہے, اس نے یہ فیصلہ کیا پہلے میں اپنے اللہ کی عبادت کروں گی, اس کے بعد کوئی اور کام کروں گی. اور بہت محبت کے ساتھ ترغیب دے کر اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کے مردوں کو مسجدوں میں بھیجیں کہ جاؤ باجماعت نماز پڑھو. مردوں کا گھر میں نماز پڑھنا پسندیدہ عمل نہیں ہے, اگرچہ نماز ہو جاتی ہے لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے. مسجد میں جا کر باجماعت پڑھنا پسندیدہ عمل ہے. عورتیں پردے کا اہتمام کریں, اس کو اپنے لیے پابندی نہ سمجھیں, اس کو اپنے لیے عزت کا سامان سمجھیں. میرے اللہ کو یہ پسند ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں آپ کو. میں نے آپ سے 5 منٹ کا وعدہ کیا تھا, اگر اجازت ہو تو سنا دوں ایک واقعہ. اعظم گڑھ والوں کو دبئی کا نام بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ ہاں ماشاء اللہ, دبئی تو اعظم گڑھ کا ایک محلہ ہے. تو کسی ملک کی ایک خاتون ملازمت کے لیے یا کسی کام سے دبئی آئی. جوان خوبصورت خاتون تھی, غیر مسلم تھی.
دبئی کے ایک نوجوان سے اس کا تعلق ہو گیا. اب وہ تعلق رشتے میں کیسے بدلے؟ اس کے لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور بالکل آزاد خاتون تھی وہ، بے پردہ، اور وہ نوجوان بھی ویسی تھا، لیکن وہ جانتے تھے قانونی طور پر مسلمان ہونا ضروری ہے رشتے کے لیے، تو کلمہ پڑھ لیا. اب اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ جب میں مسلمان ہو گئی ہوں تو مجھے اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے. اب اس نے اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اور مطالعہ کرتے 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 اس کے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو پردہ بھی فرض کیا ہے، جیسے نماز فرض کی ہے ایسی پردہ بھی فرض کیا ہے. ایک دن وہ مرد باہر گیا ہوا تھا، اپنے کام پر واپس آیا تو دیکھا ماشاءاللہ محترمہ تو مکمل لباس لے کر کے آئی ہیں، اوپر سے عبایا خرید کر کے لائی ہیں. اب کہیں باہر جانا تھا تو کہا رکو. انہوں نے جیسے ہمارے یہاں برقع پہنا جاتا ہے پورے جسم کو ڈھانکنے والا عبایا، تو اس نے حیرت سے پوچھا ارے تم اور یہ؟ اسے معلوم تھا یہ لڑکی کتنی آزاد ہے. اس نے کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا اور مجھے لگا میرے اللہ مجھ کو اس لباس میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے یہ لباس پہنا ہے. اور تم بھی تو مسلمان ہو، تمہیں اللہ جیسا دیکھنا چاہتے ہو تم کو ویسا بننا چاہیے. اپنی بیوی کے ذریعے سے وہ مکمل مسلمان بنا. تو عورتوں پردے کو اپنے لیے پابندی مت سمجھو، قید مت سمجھو، یہ سمجھو جس اللہ نے ہمیں محبت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور محبت سے ہماری ساری ضرورتوں کا انتظام کیا ہے، اور جس اللہ کے پاس ہمیں واپس جانا ہے اور اپنی زندگی کا جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، وہ اللہ مجھے اس لباس میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے تو ایسے ہی رہنا ہے. تو نماز کا اہتمام کریں، پردے کا اہتمام کریں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو اس زمانے کی اعلیٰ تعلیم نہ دلائیں، لیکن ہر بچے کو دینی تعلیم ضرور دلائیں. ایسا نہیں 5 میں سے 1 بچہ مدرسے میں پڑھ لے گا، کیوں؟ باقی 4 جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں کیا؟ ضروری نہیں کہ 5 کے 5 حافظ ہوں، ضروری نہیں کہ 5 کے 5 عالم ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ 5 کے 5 دیندار ہوں. یہ ضروری ہے کہ 5 متقی ہوں، اور متقی بننے کے لیے اور دیندار بننے کے لیے علم ضروری ہے. اس لیے ضروریات دین کا علم ہر بچے کو حاصل ہو. مدرسے سے رشتہ ہر بچے کو، یہ مدرسے والوں کا کام ہے کہ وہ تقسیم کریں کہ کن بچوں کو ضروریات دین سکھانا ہے، ان کو ساتھ میں اسکول میں بھی پڑھنا ہے، کن بچوں کو مکمل حافظ بنانا ہے، کن بچوں کو مکمل عالم بنانا ہے. یہ کام مدرسے والوں کا یہ کریں گے. آپ کا کام ہے آپ کے ہر بچے کا مدرسے سے رشتہ ہو، ہر بچے کا، ہر بچی کا. یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، یہ اللہ کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہماری ضرورتوں کا انتظام فرمایا ہے. اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس اب بچوں کا صبر جواب دے رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرمائے. کیا کرنا ہے؟ کچھ دعا کریں. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے اور بندیاں ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائیے، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائیے. نفس و شیطان کے مکر و فریب سے اللہ ہم سب کو بچا دیجئے. اللہ جیسے مرد آپ کو پسند ہیں مردوں کو ایسا بنا دیجئے، جیسی عورتیں آپ کو پسند ہیں عورتوں کو ایسا بنا دیجئے. اللہ ہمارے بچوں کو دین کا خادم، دین کا محافظ بنا دیجئے. ان کو دین دنیا کے ہر نعمت سے مالا مال فرمائیے، لیکن ناشکری کے وبال سے ہماری ان کی سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب سے راضی ہو جائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں باہر سے آئے ہوئے تمام مہمانان کرام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کے کھانے کا نظم کیا گیا ہے. تمام حضرات